السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج ایک بار ہم پھر مفتی صاحب کے پاس حاضر ہوئے ہیں اور انشاءاللہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز ہم گاہے بگاہے آپ کو دیتے رہیں گے۔ آج ہم جس وجہ سے اور جس مقصد کے لیے مفتی صاحب کے پاس حاضر ہوئے ہیں وہ ہے ہیپی نیو ایئر کے حوالے سے، کہ یہ جو دیگر ڈیز منائے جاتے ہیں، مثال کے طور پہ فادرز ڈے ہے، مادرز ڈے ہے، لیبرز ڈے ہے، یہ اس طرح کی دیگر ایکٹیویٹیز ہیں جیسے ہیپی نیو ایئر ہے، یہ نئے سال کی خوشی منانا، یہ اسلام میں تو اس چیز کی تو ہمیں کہیں پہ کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی کوئی چیزیں ہمیں ملی ہوں۔ ہمیں تو اسلام صرف دو چیزیں دیتا ہے اور وہ دو عیدین کا ذکر آتا ہے، تو یہ چیزیں ساری کہاں سے آ گئی ہیں، اس کے بارے میں آج ہم مفتی صاحب سے یہ پہلا سوال ہے، اور اس انشاءاللہ ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا اور اس پہ مدلل جواب ہم مفتی صاحب سے لیتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے مختلف قومیں اور مختلف مسالک مذاہب کے لوگ اپنے اپنے طور پر مختلف ڈے مناتے ہیں، کوئی مدر ڈے، کوئی فادر ڈے، کوئی ہیپی ایئر، کوئی مختلف ناموں سے۔ اسلام جبکہ اس کی اجازت نہیں دیتا، تو ایسا کیوں ہے اور یہ کب سے منائے جا رہے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ جب اسلام آیا ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے صلح حدیبیہ کی، کہ جو اس بات کا پیش خیمہ تھی کہ ان قریب تمہیں فتح و کامیابی کامرانی ملنے والی ہے، آغاز تھا اس چیز کا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے کبھی وہ ڈے نہیں منایا۔ اور آگے چلیے، فتح مکہ ہوا، کتنا عظیم مکہ فتح، وہ بھی بغیر خون خرابے کے، کتنی خوشی کا مقام تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ اپنی حیات طیبہ میں کوئی اس کو ڈے کے طور پہ نہیں منایا، نہ صحابہ کرام نے، نہ چاروں اماموں میں سے کسی نے منایا، کسی نے بھی نہیں۔ اسی طرح سے بے شمار مثالیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، کتنا بڑا بلند و بالا مقام اللہ نے اپنی ملاقات کرا کر کے آپ کو عطا کیا، اور نماز کا عظیم گفٹ آپ کی امت کے لیے آپ کے ذریعے سے بھیجا، لیکن آپ نے کبھی بھی وہ دن نہیں منایا۔ اسلام کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو دیکھا کہ وہاں یہودی جو ہیں فلاں دن منا رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ اللہ نے ہم کو دو عیدیں دی ہیں، یہ دو عیدیں منائیں گے ہم، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، اور آپ نے پوری اپنی حیات طیبہ میں یہی دو عیدیں، یہی دو دن، یہی دو خوشیاں منائی ہیں، اس کے علاوہ آپ نے کوئی دن نہیں منایا۔ آپ کہیں جی وہ عرفہ کا بھی تو دن منایا، عرفہ تو شامل ہے اس میں عبادت کے اندر پورا کا پورا، صرف عرفہ کا دن نہیں، اس سے پہلے یوم الترویہ ہے، منی کا دن ہے اور رات ہے، پھر عرفہ کا ہے، یوم عرفہ ہے، پھر مزدلفہ کی رات ہے، یہ سارا کچھ، لیکن کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا نہیں اس کو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اپنے طور پر کوئی دن منانا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اب یہ آیا کہاں سے؟ ظاہری بات ہے، جب یہود و نصارہ مختلف ایام منایا کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے، 600 سال کے بعد ایک بادشاہ وقت نے آپ کا میلاد النبی کا دن منا لیا، اس سے پہلے اس کا وجود ہی نہیں تھا، کوئی مناتا ہی نہیں تھا۔ اسی طرح سے شب برات کا دن مننے لگ گیا، اسی طرح سے معراج کی رات مننے لگ گئی۔ یہ مختلف ڈے منانا اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اب ہمارا پاکستان ہے، آپ یہ دیکھیں، کہیں ادھر بے نظیر کی وفات کا دن، کبھی اس کی برسی کا، اور کبھی اس کی ولادت کا دن، کبھی بھٹو کا، کبھی فلاں کا، کبھی علامہ اقبال کا، کبھی کسی اور کا،
یہ تو پھر پورے سال مناتے رہو، یہی خوشیاں مناتے رہو اور غمیاں مناتے رہو۔ ہمیں خوشی اس بات پر ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ نے ہم کو سیدھے راستے پر گامزن کر دیا ہے۔ ہمیں غمی اور فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہماری زندگی میں اللہ کی ناراضگی والا تو کوئی کام ہم سے نہیں سرزد ہو رہا، اس چیز کی فکر ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ ڈے ہم منائیں۔ اسلام اس کی قطعی طور پہ اجازت نہیں دیتا۔ مفتی صاحب نے بہت ہی مدلل انداز میں ہمارے پہلے سوال کی وضاحت فرمائی اور اس کا جواب دیا۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا دوسرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ اب یہ جو ڈے منائے جا رہے ہیں جن کا اسلام کے اندر کوئی تذکرہ نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں ہے، اور جو اس طرح کی دن مناتے ہیں، اور مسلمان بھی کچھ جانے انجانے میں عام لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ خوشی کا ہی دن ہے، اس میں کوئی کوئی ہم گناہ تھوڑی کر رہے ہیں، کوئی اس طرح کی وہ مطلب تعویلیں پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایسے دنوں کے بارے میں علماء کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ بات دراصل یہ ہے کہ خوشی اگر مناتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، صلح حدیبیہ کا موقع، معراج کا موقع اور فتح مکہ کا موقع اور جو دیگر فتوحات ہوئی ہیں، ان سب کی پھر آپ خوشی مناتے، لیکن چونکہ اسلام میں اس کا وجود نہیں ہے اس لیے آپ نے نہیں منایا، لہذا ہم کو بھی نہیں منانا چاہیے۔ اب علماء کرام کا کیا کردار ہو، پہلی چیز یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جو دین اور شریعت، ظاہری بات ہے میرا آپ کا سب کا یہ ایمان ہے اور یقین ہے کہ ہمارا دین اسلام کامل اور مکمل ہے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا ہے، تو آپ فرماتے ہیں جو دین ہم نے پیش کیا ہے، اگر کسی نے بعد میں کوئی ایسا کام ایجاد کیا جس کا وجود ہمارے پیش کیے ہوئے دین میں نہ ہو، فہو رد، وہ مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ جب وہ عملی قابل قبول نہیں تو ہم اس کے لیے پیسہ اپنا کیوں لگائیں، برباد کریں، ہم اپنا وقت کیوں ضائع کریں، بلکہ ہمیں توبہ اور استغفار کرتے ہوئے اللہ کی طرف راغب ہونا چاہیے۔ علماء کا کردار اس میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ ایسے مواقع کے اوپر اپنے خطبات جمعہ میں، سوشل میڈیا کے اوپر جو بھی ان کے بیانات آتے ہیں، وہ بھرپور طریقے سے عوام کو سمجھائیں اور روکیں، اور بلکہ حکومت کے اوپر بھی زور دیں کہ وہ ایسے مواقعوں پر جو یہ ہلہ گلہ ہوتا ہے اس کی روک تھام کی جائے اور اس کو روکا جائے۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اگر حکومت یہ کام نہیں کرے گی تو یقیناً اللہ کے ہاں آخرت میں وہ پوچھی جائے گی اور اللہ کی بارگاہ کی مجرم ہوگی۔ جی ناظرین، آخر میں ہم مفتی صاحب کا شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے ایک بار پھر ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا۔ تو ناظرین، اگر آپ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز اسلام کے بارے میں اور جو بنائی ہوئی رسومات ہیں، جو اس طرح کی خرافات ہیں، ان کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔